پتہ نہیں اس کا محمد شاہ تغلق غیاث الدین کا بیٹا، اصل نام جنا خان تھا. اچھا ان کے اصل نام ہمیشہ ہی آپ دیکھ لو سلطان ٹیپو کا نام بھی کچھ اور ہی تھا، لیکن 90% جو بر صغیر کے حکمران تھے ان کے اصل نام اور ہوتے تھے، اور جب حکومت بنتے تھے تو ان کے نام اور بن جاتے تھے، اور جو ان کو نام دیتے تھے وہ خلیفہ دیتے تھے. 1924 تک ہمارے مطلب دنیا پہ جو خلافت قائم تھی، ابھی پہلے مصر کی خلافت رہی، اس کے بعد جو تھی عثمانی خلافت آ گئی. اس طرح کر کے کوئی نہ کوئی خلافت قائم رہی، اور کسی تمام مسلمان حکمران کسی نہ کسی خلیفہ آتے، تو خلافت کے تحت تو اس طرح جو جس خلیفہ کے وہ انڈر آتے تھے، جو حکمران تھا، جب وہ حکمران بنا اس نے خلیفہ کو تائب بھیجتا تھا، وہ بیعت کرتے تھے، خلیفہ پھر اس کے لیے نام منتخب کرتے تھے. تو کچھ لوگ جو تھے اپنا پہلے والا نام رکھتے تھے، لیکن 90% جو تھے وہ نام اپنا چینج کر کے تو جو خلیفہ دیتا تھا وہ رکھ لیتے تھے، یا ان کا جیسے امام مسجد مطلب ہو، یا قاضی وقت جو سب سے جیسے والا جو ہماری طرف تو آج دیکھ لیا تو ان کا جو حال ہے، لیکن جو سب سے بڑا قاضی ہوتا تھا وہ بھی ان کے مطلب لفظ ہوتا تھا، اور وہ نام چینج کر لیتا تھا کہ وہ اپنے مطلب ایسے بوجھ کے یا کوئی ذائچے کر کے یا جو سسٹم کر کے یہ آپ نام رکھیں یہ بات کو ہوگا، اس طرح کر کے نا یہ سسٹم ہوتا تھا. غیاث الدین کا بیٹا سنم جنا خان تھا. شاہ حضرت شاہ محمد بن تغلق کا 1335 میں، یہ چیز لے جائے گا اتنی امپورٹنٹ نہیں. ابن بطوطہ ایک ٹریولر تھا بہت. ابن بطوطہ ہمارے صغیر میں مستنصر حسین تارڑ، ڈاکٹر یونس بٹ، یہ تین ہی کی کتابیں آپ پڑھیں، بہت مزے کی ہیں کہ جو سفر نامے ہیں، لیکن تھوڑے سست بھی ہیں، شاید آپ کو پسند نہ آئے. اگر آپ نے پڑھنے ہیں یونس بٹ کے اچھے ہیں فنی، وہ جیسے ایک پروگرام جو کہتا تھا ہم سب امید سے ہیں، وہ ڈاکٹر یونس بٹ نے کا مطلب لکھا ہوا ہے، تحریر اس کی ہے، اور بھی اس کی بڑی فنی کتابیں اس کے اچھے ہیں، لیکن دوسروں کے مستنصر حسین تارڑ وغیرہ کے شاید آپ کو اتنے اچھے نہ لگیں. لیکن آج کے دور میں اگر پڑھنے ہیں تو جاوید چودھری کا 0 پوائنٹ، اس نے مطلب جو کالم لکھتا ہے اس میں 5 کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں، وہ پڑھیں گے. جاوید چودھری کے کالم پڑھیں تو بڑے دلچسپ ہوتے ہیں. ابن بطوطہ ایک ٹریولر تھا جو 1333 میں مراکش سے ہندوستان آیا، اور اصل نام محمد بن عبداللہ تھا. دلی سے دارالحکومت دولت آباد منتقل کیا، تانبے کے سکے رائج کروائے، سونے کے سکوں کی جگہ پھر ختم کروانا پڑی. تانبے کے سکے مطلب سونے کے سکے بھی ہوتے تھے، چمڑے کے سکے بھی ہوتے تھے، تانبے کے سکے بھی ہوتے تھے. وہ ایک طرح سے نا مطلب ویسے جو چمڑے کے سکے تھے پھر تھوڑے لیول کے تھے، پھر چاندی کے، پھر سونے کے، اس طرح کر کے نا وہ کیٹیگری تھی. جیسے آپ پی ایس ایل دیکھیں کیٹیگری ہوتی ہے، سب سے چھوٹی سیٹ سلور ہوتی ہے، پھر گولڈن کیٹیگری ہے، پھر اس کے بعد ڈائمنڈ ہے، پھر پلاٹینیم ہے، اس طرح کر کے تھا. فیروز شاہ تغلق محمد شاہ تغلق کا بیٹا تھا. ہندوستان میں نہری نظام اور 5 بگ کینال، 5 بڑی نہریں تھیں، وہ متعارف کرائیں. ناصر الدین ہیں کہ پنجاب پاکستان کا نہری نظام ایسا نظام ہے. فیروز تغلق صرف ہماری مطالعہ یہ چیز ہے، ویسے تو آپ دیکھ لیں کیا حال ہے. مطلب ہمارے گاؤں میں پانی آتا ہے تو صرف 30 منٹ ایک ایکڑ کے لیے ملتا ہے، ایک قلعے کے لیے صرف 30 منٹ نہری پانی ملتا ہے، اور اس سے کنال جو ہے نا وہ بھی خراب نہیں ہوتی. تو یہ حال ہے ہمارے. ناصر الدین محمد شاہ تغلق حکمران کا آخری حکمران. یہ تھوڑے سے آپ نے پہلے اتنے نہیں پڑھی ہوئی چیزیں، تو جیسے میں نے پچھلی دفعہ محمد بن قاسم یا جو تھے مسلمان امیہ حکمران کے بارے میں آپ کو سارا کچھ بتایا تھا، تو وہ امپورٹنٹ تھی. یہ آپ نے نہیں پڑھی، شاید تھوڑی سی آپ کو دلچسپ نہ لگیں، لیکن چلو پڑھنا تو آئی. پھر تغلق حکومت کا آخری حکمران 1398 میں تیمور لنگ نے ہندوستان پر حملہ کیا اور دلی کو پہلی بار لوٹا. تیمور لین انگلش میں ہے لیکن تیمور لنگ ہے. یہ مغلوں کا مغل تھا، اور
لیکن یہ تیمور کے دور میں جو ازبکستان کا تھا، تیمور مطلب ان کا سمجھ لیں پہلا حکمران مسلمان حکمران تھا. پہلے مغل کافر تھے، سورج کی پوجا کرتے تھے، پتہ نہیں اب ان کا مذہب کیا تھا، لیکن سورج کے وہ پجاری تھے، سورج کی وہ پوجا کرتے تھے اور پوری دنیا میں انہوں نے بڑی تباہی کری. لیکن جو بعد میں ان میں سے پھر چغتائی خان ایک تھا، وہ پہلے مسلمان ہوا. پھر اس نے جو اس کا بیٹا تھا چنگیز خان کا، لیکن اپنے آپ اس نے اسلام کو دور مطلب بچائے چھپائے رکھا. پھر اس کے بیٹے پھر بتیجے آہستہ آہستہ مسلمان ہونا شروع ہوئے. تو یہ جو تیمور لنگ تھا، یہ پہلے حکومت ساری جو چنگیز خان اور اس کے بیٹے پوتوں کی تھی. ان کے بعد پھر اگر پہلا یہ مغل اور منگول حکمران تھا جس کی حکومت جو چنگیز خان کی جو نسل ہے اس میں سے الگ کسی کی حکومت پہلی دفعہ منگولوں پہ بنی تو وہ یہ تھا. مسلمان تھا لیکن بہت ایک طرح سے چنگیز خان اور ہلاکو خان کی طرح کا تھا. بڑا مسلمانوں کا اس نے قتل عام کیا، بہت ظالم ترین مسلمان حکمران تھا. منگول تھا، برلاس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا. اسے آرتھ شیکر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. اس کی حکومت کا دارالحکومت سمرقند ازبکستان میں تھا اور دلی پر حملے کے لیے خضر خان نے اسے دعوت دی. اس کو مطلب کہا کہ تم دلی پہ حکومت کرو. جیسے علی کلی نامی ایک بندے نے جو وزیر تھا بغداد میں، اس نے ہلاکو خان کو دعوت دی کہ تم بغداد پہ حملہ کرو، تو تم حملہ کر کے اپنا جو لوٹ مار کرنا لے جانا حکومت میں بعد میں مجھے دے دینا. ایسے ہی خضر خان نے اسے حکومت کے لیے بلایا اور کہا کہ بعد میں مطلب حکومت مجھے دینا، تجھے خراج دیتا رہوں گا. لیکن ہلاکو خان نے بغداد تباہ کر دیا، اس نے دلی تباہ کر دیا اور دونوں کو کچھ نہ ملا. 1414 سے سادات ڈائنیسٹی، خضر شاہ فاؤنڈر آف سادات ڈائنیسٹی، عالم شاہ لاسٹ رولر آف سید ڈائنیسٹی، بہلول خان لودھی حکومت بعد میں آ جاتی ہے. ان میں مین جو چیز ہے، چلو باقی میں اتنی تفصیل آپ کو بتا رہا ہوں، ان کی جو ڈائنیسٹی جو ایریا ہے وہ یاد رکھیں. جیسے اب 1414 سے 1451 سے 1526 ہے. 1526 میں ابراہیم لودھی اور ظہیر الدین بابر کے درمیان پانی پت کے مقام پر پانی پت کی پہلی جنگ ہوتی ہے، اور اس میں جو تھی لودھی ڈائنیسٹی ختم ہوتی ہے. مغل ڈائنیسٹی ظہیر الدین بابر کی حکومت آتی ہے اور وہاں سے پھر 1857 تک بر صغیر پہ منگولوں کی حکومت رہتی ہے. بہلول خان لودھی افغان ڈائنیسٹی لودھی ڈائنیسٹی کی بنیاد رکھی. دلی سلطنت اور لودھی حکومت کا سب سے تقریباً آپ دیکھیں 1451 سے 1489 تک تقریباً 40 سال تک اس نے حکومت کی تھی. سکندر خان لودھی آگرہ شہر بسایا دریا جمنا کے کنارے. پہلے جب جتنے بھی شہر ہوتے تھے دریاؤں کے گرد ہی ہوتے تھے. ابھی بھی آپ آسٹریلیا کو دیکھ لیں، وہاں پہ جتنے شہر ہیں اس کے آسٹریلیا کے درمیان میں سارا صحرا ہے. جتنے شہر ہیں وہ دریاؤں کے سمندر کے گرد ہی ہیں. باقی سارا وہ آسٹریلیا بہت بڑا ملک ہے لیکن زیادہ تر صحرا پہ مشتمل ہے. پہلے یہی سسٹم ہوتا تھا، دریاؤں کے گرد ہی ساری حکومت. لودھی حکومت اور دلی سلطنت کے آخری حکمران آپ دیکھ لیں، صرف ان کے جو تھے کہ کب سے کب تک حکومت تھی وہی انہوں نے زیادہ لکھا، باقی تفصیل اتنی نہیں لکھی ہوئی. لودھی حکومت آخری حکمران فرسٹ بیٹل آف پانی پت ابراہیم کے درمیان، اور ابراہیم لودھی جنگ ہار گیا. ابراہیم لودھی کے پاس تقریباً 1 لاکھ کے قریب جو تھے کیا کہتے ہیں فوجی تھے، اور اس کے بعد صرف 12,000 تھے بابر کے پاس، لیکن اس نے 12,000 سے بھی جنگ جیت لی تھی. مغلیہ دور حکومت 1526 سے 1857 331 سال رہی اور 20 مغل حکمرانوں نے اس پہ حکومت کی. وہ سب کا یہ آپ دیکھ لیجئے گا، یہ سارے جو ان کے رولرز ہیں ان کی مطلب یہ لکھا ہوا ہے کہ کب سے کب تک انہوں نے حکومت کی تھی. یہ پڑھ لیجئے گا، یاد کر لیجئے گا. مغل ڈائنیسٹی آج کے لیے اتنا بہت نہیں ہے، باقی مغل ڈائنیسٹی کل سے نہ سٹارٹ کروں. واجد جی سر، آج کے لیے اتنا کافی ہے، کیونکہ پیچھے والا سارا ایک دفعہ پڑھیں گے تو پھر چیزیں ذرا تھوڑی سی وہ بنے گی، آپ کی تھوڑی سی وہ ریویژن بھی ہو جائے گی، پھر ہی ہمیں کل سے آگے یاد رہے گا. ٹھیک ہے، چلیں اچھے سے دیکھیں پھر انشاءاللہ باقی نیکسٹ کلاس میں. اوکے سر، اللہ حافظ.
ہاں۔